الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں۔ سورہ الفاتر، سورہ یونس، سورہ نحل۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں اعلان کیا گیا تھا کہ ماہ سفر سے متعلق جو عقائد مسلمانوں کے پاس رائج ہوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے ذرا اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اصل میں ہمارا جو کلمہ ہے اسلام کا پہلا کلمہ جسے ایک مسلمان ہو سکتا ہے آدمی، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ، یہ پہلے نفی کی جا رہی ہے کہ لا، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حاکم، کوئی خالق، کوئی رازق نہیں ہے۔ لا، نافع اور ضار کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اقتدار کا دینا، اقتدار کا چھیننا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ رزق اللہ کا اختیار ہے، مصائب اور مشکلات اللہ کا اختیار ہے، دکھ درد سکھ سب اللہ کا اختیار ہے۔ یعنی ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک مت کرو۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے، نہ تو یہاں پہ صنم کا لفظ ہے، نہ تو کسی اور کا لفظ لایا گیا ہے، شے۔ کوئی کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ کیا معنی ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہر شے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے۔ ہر شے اللہ کی محتاج ہے۔ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب کسی شے میں بھی بذات خود کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ لفظ شے، اسی لیے
قرآن مجید بار بار یہ بات کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ پڑھی، زمین اور آسمانوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اس اعتبار سے وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کوئی شے، یعنی مطلب یہ ہوا کسی بھی شے کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے نفع اور نقصان کی، کوئی تاثیر نہیں ہے. تقدیر کا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا مقدر جو ہے نا تعین کر دیا، اس کی تقدیر. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہر شے کو اللہ پیدا کیا ہے اور ہر شے کی تقدیر بنایا ہے، اس کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا اللہ تبارک و تعالی. اور وہ شے اللہ کے اندازہ جو ٹھہرا اسی کے مطابق وہ شے حرکت کرتی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں. اسی لیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ کوئی پتا بھی اللہ کے بغیر حکم کی حرکت نہیں کرتا، وہ یہی بات ہے. اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی جو تقدیر ہے اس کے مطابق. تو اس اعتبار سے اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا. وہی قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں تمام مخلوقات کی باغ و ڈور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ اللہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین. اللہ حروف ندا وارننگ کے طور پہ آتی ہے بات، اٹینشن. اللہ لہ الخلق، دیکھا آپ نے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات پوری سمجھداری کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ تم سمجھ لو. لہ الخلق والامر، جو خالق ہے اسی کا حکم چلے گا. لہ الخلق، یہ اس کی مخلوقات ہے، یہ والامر، حکم بھی اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں. اور پھر یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو انسانوں کے سامنے رکھ دیا. دیکھو ذرا اس کائنات کے نظام کو دیکھو کیسے چل رہی ہے. کون ہے اس کائنات کا چلانے والا، جس کے اندر ذرا بھی خلل نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جہاں تک جاندار مخلوقات کا تعلق ہے، حضرت انسان یہ ایک جاندار مخلوق نہیں ہے، بہت سارے جاندار ہیں. رزق کے متعلق یہ بات قرآن مجید میں اللہ فرمائے گا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار مخلوقات جو اللہ پیدا کیا ہے اس کے رزق کا انتظام اللہ کے ذمے، اس نے اس کا رزق کا انتظام کر دیا ہے. اور یہ بات بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا آپ نے آنکھیں اٹھا کے دیکھو آسمان کی طرف، جو پرندے اڑ رہے ہیں لا يحملوا رزقها، کہ وہ اپنا رزق ساتھ اٹھاتے ہوئے نہیں پھر رہی. اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے. اور پھر انسانوں کے متعلق اللہ فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہی ہے انسانوں کے درمیان میں رزق کو تقسیم کر دیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق کے اندر کچھ زیادہ عطا فرماتا ہے، وسعت عطا فرماتا ہے، ضرورت سے زیادہ دیتا ہے کسی ویقدر، اور کسی کے متعلق تنگ کر دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے لیے آزمائش اور امتحان کے لیے. اب یہ ساری باتیں آنے کے بعد یہ ایک بات ذہن و دشان میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے مقابلے میں انسان کا جو معاملہ ہے بالکل علیحدہ ہے، الگ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات نہیں، وہ آئے ان کے تعلق سے. لیکن انسان کا معاملہ دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہے. انسان کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ ایک تو اللہ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو اپنی جو ہے نا اللہ کی عبادت، اس کے بندے کی عبادت. اور دوسری بات اللہ یہ فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کا امتحان لے، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے امتحان۔ لِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے، کون اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور امتحان کے لیے لازم اسے آزادی دی جائے اور مختلف جو ہے حالات سے اس سے جو ہے نا گزارا جائے۔ کسی ایک ہی حالت میں اس کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، کبھی اس کے دکھ بھی دیا جائے گا، سکھ بھی دیا جائے گا، حاکم بھی بنایا جائے گا، محکوم بھی بنایا جائے گا، ہاں، یا صحت بھی دی جائے گی، بیماری بھی دی جائے گی، کئی مسائل سے اس سے گزرنا پڑے گا، اور وہ مسائل میں گزرتے وقت اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہی امتحان ہے اصل۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی، اس میں غریبی بھی ہو سکتی ہے، امیری بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، اقتدار بھی ہو سکتا ہے، حاکم اور محکوم کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا، جس حالت میں بھی تمہیں رکھا ہے، وہ حالت تمہاری، اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ یہ ہے انسان کے تخلیق کا مقصد، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس کی دنیا کچھ اور ہے، وہ آخرت ہے۔ انسان کو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، اور جنت کے لیے بنانے کے بعد انسان کو اللہ نے زمین پہ رکھا ہے، اور اسے یہ آزادی اختیار دیا ہے کہ تمہارا مقام دنیا نہیں ہے، بلکہ تم کو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، اور تم کو اب جنت میں آنا ہے، ایک راستہ ہے، اس راستے پہ چلو تو اس کی منزل جنت ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ امتحان کی ہے، اور پھر یہ جو بات ہم جو عہد کر کے آئے ہیں، ہر کو جانتا ہے، اللہ سورہ اعراف میں جو فرماتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا گیا، ان سے عہد لیا گیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ صبح ہم گواہی دے کے آئے یہاں پہ جتنے بھی آنے والے ہیں۔ الستو بربکم میں کیا بات ہے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں یا نہیں، تمہارا رب ہوں یا نہیں، تمہاری پرورش کرنے والا ہوں یا نہیں، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں یا نہیں؟ یہ عہد ہر انسان نے لیا گیا، ہر انسان اس عہد کو پورا کر کے اس دنیا میں آیا، ماں کی پیٹ سے اللہ نے اس کو لایا، پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد، اس کو شعور میں آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کو جو بھول گیا تھا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کے سلسلے کو جاری رکھا۔ جو عہد کر کے آئے تھے تم بھول گئے تم، لہٰذا اللہ جو ہے نا، اللہ کا احسان ہے کہ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجا۔ یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے ہر انسان کی فطرت میں ایک خالق کی تلاش ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو عقیدہ ہے وہ شرک کا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ اب یہ شرک، انسان جو ہے نا شرک کے اندر کیوں مبتلا ہوا؟ یہ کہ اہم سوال ہے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش ہے، اپنے رب کو تلاش کرتے ہوئے جب اسے صحیح رب نہیں ملتا، اپنا معبود نہیں ملتا، تو اپنے فطرت کی جذبات کی تسکین کے لیے شیطان جو ہے نا اس کو ایک مثنوی خدا بنا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ آ کے اپنے جذبات کی تسکین کر لیتا ہے۔ اب انبیاء اکرام کو اللہ بھیجتے ہیں کہ شیطان تم کو ورغلائے، شیطان تم کو اصلی جو خدا ہے، جو تم اندر سے جس کی طلب ہے تمہارے اندر، وہ غلط مقام پہ جو ہے نا تم کو لے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کے سلسلے کو جاری رکھا۔ تو اصل جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وہ عقید توحید ہے۔ جی، عقید توحید۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں یہ فرماتے ہیں
کہ الیس اللہ بعبد کاف، اب یہ سوال ہے، ساری کائنات کو اللہ رکھا نا، پھر اس کے بعد انسانوں سے اللہ سوال کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کون سا کام ہے تمہارا جو اللہ سے نہیں ہو سکتا، تم غیر اللہ کی طرف جا رہے ہو؟ آخر کا سوال اللہ کر رہے ہیں، بھائی آپ پوچھو، بھائی آپ جو غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں وہ کون سی تمہاری ضرورت ہے، وہ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ ہے کوئی ایسا کام؟ اسی لیے اللہ فرمائے الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بات بتایا، یہ بنیاد، کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے اسلام کی جو بنیاد ہے اصولی طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ اصل توحید۔ اسی لیے قرآن نے کیا بات کہی؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ تم حنیف ہو جاؤ۔ حنیف کے معنی یہ ہے کہ ہر طرف سے تم کٹ جاؤ، ہر شے سے تمہارا تعلق منقطع ہو جانا، تو تب تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اور شرک کی ہر قسم سے جناب علی تم اپنا رشتہ توڑ لو، شرک نہیں ہونا۔ ولا وعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اور اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک مت کرو۔ شرک کی یہ معنی نہیں کہ صرف کوئی آپ بت کے پاس چلے جائیں، آپ نہیں، شرک ایک معمولی چیز میں ہو سکتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں بھی ہے تو آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی ایسا خیال بھی اگر آ گیا غیر اللہ کی طرف جو آپ کو جا رہا ہے، اسی کا نام شیئا، ایک معمولی رتی برابر بھی چیز ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ معمولی سا ایک کا جناب علی کہیں کالا ٹپکا لگا لیا، یا کوئی بچے کو ٹپکا لگا دیے کہ بھئی یہ اس کو ملامتوں سے بچتا فلاں فلاں، تو یہ جو ٹپکا ہے یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نعمت عطا کی ہے، تو پھر وہ کون سی کمی ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد کیا اس بچے کی حفاظت نہیں کریں گا؟ کیا آپ یا یہ کالا ٹپکا اس کی حفاظت کریں گا؟ سوچئے، شرک جو ایک طفلانہ عقیدہ ہے، شرک ایک بے بنیاد عقیدہ ہے، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو فلاں ہو جائے گا، اس کو نظر لگ جائے گی، یہ فلاں ہو جائے گا، لہذا اس کو ٹپکا لگاؤ، اس کو کچھ کراؤ، پڑھ کے پھولو منتر۔ یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کر کے اس کی حفاظت نہیں کرے؟ یہ عقید توحید کے خلاف ہے، خود ہمارے اپنے مسلمات کے خلاف۔ جب مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، تندرست پیدا کیا، ہر چیز کو بنایا ہے اللہ تبارک، اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو پروردگار تیرا تیرے اوپر بے انتہا مہربان ہے، کریم ہے۔ کون سی چیز ہے آخر؟ کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم بہ، اب یہ آیت آئی، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے جو تمہارے رزق کا انتظام کر سکے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ، لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوائے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی لیے اصل چیز جو سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں عقیدے کے معاملے میں بہت ہی لاپرواہی ہے۔ اسی لیے محرم کا مہینہ گیا اور اس میں بہت سارے شرک خرافات پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آ گیا، تو اس میں بھی ہمارے یہاں آج یہ چلن ہے کہ سفر کے مہینے کے 13 دن جو ہے منحوست کے ہوتے، وہ نحوست کے ہوتے ہیں، وہ لہٰذا اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، فلاں فلاں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ماہ سفر سے متعلق جو عقیدہ تھا، یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مشرکین عرب کے یہاں عقیدہ تھا کہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور سفر کو جناب علی وہ جو ہے تجارت کے لیے نہیں جاتے تھے یا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کے وہ عقیدے احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرمایا کہ نہیں، ولا سفرا، سفر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو
سفر المظفر قرار دے دیا۔ سفر کو لوگ منحوس مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر مظفر یعنی سفر کا مہینہ تو کامیابیوں کا مہینہ۔ چلیے الٹا ہو گیا معاملہ عقیدہ توحید میں۔ تو یہ جو معاملہ ہے عقیدے کا، اسے سمجھنا چاہیے، یہ بھونڈا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جو بات فرمائی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے تو اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر سکے یا اللہ کی رحمت کو روک سکے۔ آپ بتائیے، غور کیجئے اس سلسلے میں، یعنی کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات فرمائی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، پھر اس کے بعد ہی فرمائے کہ اگر اللہ اپنی رحمت کو روک لے فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اس کی رحمت کے دروازوں کو کھول نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ پھر اپنا تعارف بھی کروایا، وہ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی نعمتوں پہ ذرا نظر ڈالو کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ دے رہا۔ سب سے بڑی جو انسان کی جو اللہ نے اس کو فزیکل طور پہ، جسمانی طور پہ جو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اس کی سانس ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قدرت جو سانس آپ لے کے جو چھوڑ رہے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں پھر چھوڑ رہے ہیں، اگر خدا نہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سانس لے لیے پھر چھوڑے نہیں تو پھر زندگی ختم۔ بتائیے کوئی ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پہ ذرا غور کرو، کیسی کیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے، اور تم ہے کہ غیر اللہ کی طرف دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، کبھی اس کے در پہ تو کبھی اس کے در پہ، ہاں کبھی یہ چھو، کبھی یہ چھات، کبھی یہ نظر بد کا عقیدہ، کبھی وہ عقیدہ، کبھی یہ عقیدہ، کبھی نحوست کا عقیدہ، کبھی برکت کا عقیدہ۔ اور کھیچئے یہ ہے کیا؟ یعنی اللہ کے سوا بھی کیا کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہ رہا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے اسے روک سکے؟ کیا کوئی جادوگر کے پاس ایسی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینا چاہ رہا ہے لیکن جادوگر جناب علی اس کو روک دیا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا تو کوئی جادوگر ہے جو اسے اولاد دے سکے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اس کو۔ اللہ قرآن میں اعلان کر دیا سورہ شورى میں، للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان اللہ کی ملکیت ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اب دیکھیں کیا کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، ملک پوری کائنات اس کی ملکیت ہے اور وہ بادشاہ اس کائنات کا، وہ مالک ہے اس کائنات کا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے لڑکے ہی نوازتا ہے نا؟ پھر اس کے بعد او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے نہ تو لڑکے دیتا ہے تو لڑکیاں دے دیتا ہے، بانج رکھ دیتا ہے۔ اب ہے کوئی اس کے بعد؟ اللہ بول دیا ہے بات، کوئی ہے دینے والا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں بتایا اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے حبیب، اللہ کے چہیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو لڑکیاں بھی دیے لڑکے بھی دیے. 4 لڑکیاں آپ کو ہوئے 3 لڑکے آپ کو ہوئے. لیکن اللہ کی مرضی دیکھیے اب آپ لڑکے تینوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی میں جناب ان کو اٹھا لیا, انتقال ہو گیا. 4 لڑکی دیے اللہ تبارک لڑکیاں دیے اور 4 میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. کیا کر سکتے؟ نبی ہیں, نبی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے, اسی لیے عرض کر رہا ہوں نبی جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب. اسی لیے قرآن مجید میں خود نبیوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ہے, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ اعلان کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. دیکھا آپ نے, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گا. تو اب اس کے علاوہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اس کی ربوبیت, اس کے اختیارات میں مداخلت کر سکے؟ جب نبی کو اس معاملے میں اعلان کر دیا گیا اور پریکٹیکل طور پہ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, 3 بچے آپ کی معصوم بچے اللہ تعالیٰ اٹھا لیا. 3 بیٹیاں آپ اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرمائی. تو قرآن مجید کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے معاملات میں اس میں کوئی اختیار نہیں. یہ ہمارے یہاں آج کل جو ہر جگہ ہر گلی کوچی میں جو عامل حضرات حاضرات لگانے والے, پڑھ کے پھونکنے والے, یہ جادوگراں, یہ فلاں جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب علی ہم فلاں کرتے, ہم یہ اخباروں میں آ رہا ہے, آپ تھک چکے ہیں تو ہمارے پاس آئیے, ہمیں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں چل رہی, فلاں نہیں ہو رہی, بیماری ہو رہی, فلاں ہو رہی, سمجھ میں آ رہا, یہ ساری چیزیں آپ ہمارے پاس آئیے, ہم اس کا علاج کریں گے. یہ ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ کی وحدانیت سے صریحاً بغاوت ہے. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن نہیں سمجھتے. جتنے بھی یہ عقیدے ہیں, یہ تعویذ گنڈوں کے عقیدے ہوں, یہ چھوچا کے عقیدے ہوں, یہ جادو کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات فرمائی, وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہ کیا بات ہے یہ؟ اور یہ کہ ساری طاقتوں کا مالک جو ہے اللہ ہے, کسی کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے. غیبی جتنی قوتیں ہیں وہ سب اللہ کے پاس. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. پھر اللہ کیا بات ہے؟ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کی وہ ذات ہے, ہر شے کے اوپر وہ قادر مطلق ہے. وہ اور اللہ اپنے متعلق فرمایا قرآن مجید میں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ طلاق کی آیت فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے کرے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالغ امری, ان اللہ بالغ امری, کہ اللہ ہی کی وہ طاقت ہے, اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنا کام کر کے رہتا ہے, جو اپنا کام کر کے رہتا ہے. اللہ کے کاموں کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ کسی سے لینا چاہتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے کام کو کر کے رہتی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب آپ دیکھیے ہم دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں, کیا ہے؟ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. ہاں ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں, وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اللہ ہم تیرے ہی اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے ہم تجھی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, کوئی اور چیز پہ بھروسہ نہیں.
یہ ساری باتیں آنے کے بعد کیا اب ایک مسلمان کیا یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ کیا کسی چیز میں، کسی دن میں، کسی شخصیت میں، کسی مہینے میں، کسی تاریخ میں، کسی مقام میں کیا کوئی نحوست ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں. یہ کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا نحوس ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی شخصیت کو منحوس سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کے جو ہے نا دائرے میں آتی ہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، لہذا کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. کسی چیز کے اوپر ایسا عقیدہ مت رکھو کہ وہ تمہاری تقدیر پہ اثر انداز ہوگا، یہ اللہ کی ربوبیت کے اندر وہ مداخلت کرے گا، کیونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے مشرکین کے متعلق یہ عقیدہ جو تھا کہ مشرکین عرب جو ہے فرشتوں کے متعلق بھی عقیدہ رکھتے تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہ لوگ ان سے دعائیں مانگتے تھے، مرادیں مانگتے تھے. اسی طرح کچھ شخصیتیں بھی تھے، ان کے نام پہ جناب علی بت بنا کے بٹھا رکھا تھا. جب یہ ان کو پکارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. ارے تم جس کو پکار رہے ہو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور کتنی کلیئر بات ہے. تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ وہ کسی چیز کے خالق ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوقات ہیں. یہ بات قرآن کلیئر کر رہا ہے. قرآن اپنے مضامین میں، اپنے بیانات میں بالکل یا طور پہ 2 جمع 2 4 کی طرح ہے. اور سب سے زیادہ قرآن جس بات کو سمجھایا ہے وہ توحید اور شرکی ہے. یہ عقیدہ ہے اصل میں. یہ اگر نہیں ہے تو اعمال اس کے کتنے بھی اچھے ہو جائیں پھر اللہ کے پاس اس کے پاس وزن نہیں رہو. فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اس کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا کل اگر اس کا عقیدہ خراب ہے. تو یہ جتنے عقائد ہمارے پاس آ رہے ہیں آج، نحوس و برکت کا تعلق، ایسا 13 تیزی خیر، ویسے بھی اب جو ہے بہت ساری چیزیں ماہ سفر سے متعلق جو ہے وہ شعور آ رہا، لوگ چھوڑ رہے ہیں اسے. یہ 13 تیزی کا عقیدہ ہے کیا اصل میں؟ کیا کہتے ہیں ایسے لوگ؟ آج بھی ہے لوگوں کے پاس. جب 13واں تاریخ آتی ہے جناب علی سفر کی تو رات میں سوتے وقت سرانے کے اوپر کچھ سامان رکھتے ہیں وہ لوگ، کچھ تیل رکھتے، کچھ دال رکھتے، انڈے رکھتے، مرغی رکھتے اور سو جاتے. صبح اٹھ کے کوئی پکارتے ہیں آ کے 13 تیزی کرو، تو صبح اٹھ کے جتنے بھی چیزیں سرانے رکھے تھے وہ جناب علی اس فقیر کو مانگنے والے کو دے دیتے. تو اب یہ چیز خالی کوئی عمل نہیں ہے، یہ اس عمل کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، اس کا سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ اصل اللہ تبارک اس کے اوپر گرفت کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. انڈا مرغی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اس پہ نہیں، اس کے پیچھے تمہاری جو سوچ ہے وہ کیا ہے. عقیدہ اصل میں اسے کہا جاتا ہے. عمل کے پیچھے کیا سوچ ہے، اس کے وہاں گرفت کرتا اللہ تعالیٰ. عمل کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جناب علی وہ سو جانے کے بعد میں ان کے باڈی کے اندر، ان کے گھر کے اندر جتنے بھی ملامتیں تھے، جتنے بھی بلائیں تھے، یہ سو جانے کے بعد ساری چیزیں جو سرانے رکھا اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی، منتقل ہو جاتی. اب انہوں بالکل جناب علی صحت یاب ہو گئے، سمجھو یہ صحت یاب ہو گئے انہوں. اب یہ تصور ہے اس کا. اور صبح اٹھ کے جناب علی وہ مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، اور ہر گھر سے مانگتے آ رہی، جھولی میں بھرتے آ رہی، ہر ایک کی بیماریاں اپنی جھولی میں، اور گھر میں جا کے مرغی انڈے دبا کے تیل وول بھن کے کھا رہی، وہ موٹی اور چکنی ہو رہی، اور یہ بیچارہ دبلا ہو رہا، دل کے انہیں دبلا ہو رہا. تو یہ عقیدہ کیا؟ اگر واقعی میں بات ہے، عقل یہ کامن سینس کی بات ہے، اگر وہ جراثیم و ملامتیں اگر ان چیزوں کے اندر پہنچ گئیں تو سیدھی سی بات ہے کہ کھانے والا بیمار ہونا چاہیے نا. نہیں، لاجک ہے یہ. مگر انہیں تو گھٹا کٹا ہے، مست سے کھا پی کے، انہیں بیمار ہے.
جو شرک کا عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا شرک کے لیے ما انزل اللہ بہا من سلطان. ارے شرک کے عقیدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی ثبوت رکھا ہی نہیں. یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. یہ سب بس کچھ نہیں، رسمی طور پہ چلتے آ رہا، بس ختم. وہ ہے عقیدہ. تو قرآن نے گرفت کیا اس کے اوپر، پکڑا اس کا عقیدہ. یہ شرک کا عقیدہ ہے. اب آپ دیکھیے، ایک ٹوپی تو ہم پہنتے ہی ہیں، ہے نا؟ ٹوپی پہننا نہیں، لباس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں. اگر کوئی ایسی ٹوپی جناب عالی لا کے دے دیا کہ بھئی اجمیر کی درگاہ سے لا کے پہنایا ہو، تو انہوں نے بولا کہ اجمیر کی درگاہ سے آئی ہوئی ٹوپی ہے بھئی، یہ بڑی جو ہے برکت کی ہے، بہت سارے مصیبتیں بچ. اب یہ ٹوپی جو ہے شرک کا عقیدہ بن گئی. ٹوپی پہنی آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ ہمارے پاس عاملوں کے دندے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے کاروبار اچھے چلا رہا، الحمدللہ اس کو نواز رہا ہے، تو سامنے والا بول رہا کہ بھائی اس کو کچھ کرا دینا. اب کوئی عامل صاحب سے ملے، وہ فلاں ملے، یہ کرا دیے، وہ کرا دیے اس کے کاروبار کے لیے. یا پھر کسی کاروبار نہیں چل رہے تو عامل صاحب کو بٹھایا، کچھ لایا، پڑھا دیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ عقیدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ فرمائے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا رزق جناب علی اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ تم کو امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں. اب یہ اپنے مقصد پیدائش سے ہی غافل ہو گیا. اصل میں امتحان اس کے بعد رہے ہی نہیں زندگی کا. اب جو کما رہا انہیں کیسا کما رہا، مجھے بھی ویسی کمانا، جب یہ تصور آ گیا. اب یہ بلا بدتر امکا ڈمکا جو فلاں بولے وہ کر دیے، فلاں بولا. یہ بچہ ہمیشہ بیمار ہوا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، فلاں گیا، فلاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب جناب کوئی ملامت ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، فلاں میں عقیدے ہو گئے. اب چلو نکلے، کوئی بابا کے پاس گئی، کوئی فلاں کے پاس، کوئی پڑھ کے دے دیا، کوئی وہ دے دیا، کوئی پھونک کے دے دیا، فلاں دے دیا. اور اس میں سے بات یہی کہ بعض وقت وہ جو اس مقام پہ جاتے ہیں وہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آنے سے مجھے صحت ملی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا یہ وقت ایک ٹائم ٹیبل متعین ہے. فرماتے ہیں کہ تو جس کے پاس گیا وہاں جانے سے صحت ہوئی ہے، تیرا عقیدہ اس پہ آ گیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹائم کے اوپر ہماری طرف سے تمہارا جناب صحت مند ہونا ہماری طرف سے متعین تھا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں بت پرست ہیں، اور وہ جاتے ہیں اپنے دیو دیوتاؤں کے نام پہ منتیں مانگتے ہیں، فلاں مانگتے ہیں، اولاد اولاد فلاں. وہ جاتے ہیں، وہ جانے کے بعد میں اولاد ہو جاتی ہے. اب ان کا عقیدہ یہ ہوا کہ بھئی یہاں پہ جانے سے یہ بھگوان کی دین ہے. یہ اب وہ بھگوان کا جناب علی وہ واسی بن جاتا ہے. اب اس کی پرارتھنا کرنے شروع کر دیتا ہے یہ. ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دینا تھا وہ، لیکن تو سمجھا کہ وہاں وہ ٹائم تھا اس کا جو اللہ دینے کا، اور تو وہاں جانے سے یہ سمجھا کہ چیز تجھے مل گئی. یہ لوگ ہمارے پاس بھی کوئی بابا لوگوں کی چکر ہے، بھائی بہت بڑے من کے ہمارے جناب یاری مغل اعظم اکبر فہد بھی جناب سلیم کو مانگ کیا جناب ان کی دین ہے یہ. سمجھے آپ؟ تو یہ جتنے عقائد ہیں یہ، اور حقیقت واقعہ ہے کہ ہندوستان میں جو اکھنڈ بھارت ہمارا تھا اور یہاں پہ جتنے مسلمان ہوئے وہ جناب علی بہت سارے ان کی میجورٹی اور اکثریت ہی رہی ہے کہ وہ جو مسلمان اپنی دیویوں کی کہانیوں کو، بھگوانوں کی کرامتوں کو لے کے اسلام میں آ گئے. ایک تو ان کی تربیت نہیں ہوئی، ایک تو ان کو تعلیم نہیں ملی، اور وہی چیزیں چلتی ہیں، نام بدل گئے. بس اس کی وجہ سے آج وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور بہت ساری ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. جودھا آباد کی پورے رسومات ہمارے پاس ہیں، شادی بیاہ کے اندر رسومات ہمارے پاس ہے. کوئی پیدا ہوا تو ہمارے پاس وہی رسومات ہے، بیوہ کے متعلق وہی تصورات ہمارے پاس ہے. ہاں اسی طرح کوئی مر گیا تو وہی تصورات ہے، اس کی زیارت ہے، اس کا فلاں ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کی آتما ڈھنڈلاتی، آتما نہیں پڑھ پا. یہ ساری چیزیں وہاں کی آئی ہوئی ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے، اور وہی چیزیں ہم جناب علی اسی کو سنبھالتے پھر رہے ہیں. لیکن قرآن جو چیز غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی تھی، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ تھا، وہ ہمارے پاس بہت کم ہوا. اسی لیے سارے بگاڑ ہمارے پاس آ جا گئے.
مقامات سے متعلق، پرندوں سے متعلق بھی عقائد. عربوں کے یہاں عقیدہ تھا ایک قسم کا پرندہ ہے جو الو کی طرح ہوتا ہے، ان کے یہاں اس کو منحوس مانا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی چیز شے نہیں ہے وہ. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا الو پکارا تو بولتے لوگ اکثر کبھی کسی کی موت ہونے والی ہے، تو ان کے پاس عقیدہ تھا. اسی طرح کچھ کوڑیاں جو ہوتے ہیں نا، گجگے فلاں جو کوڑیاں باندھتے ہیں لوگ اکثر گھروں پہ گاڑیوں پہ وغیرہ وغیرہ، تو عربوں کے یہاں بھی یہ دور مشرکانہ دور کے اندر یہ کوڑیاں تھے. اور یہ کوڑیاں اس زمانے کے اندر کوئی عامل حضرات پڑھ کے دیتے تھے، اور خاص طور پہ یہ کوڑیاں زیادہ طور پہ وہ استعمال کرتے تھے خواتین جو ہے جو اپنے شوہر کو اپنے مٹھی میں کرنا چاہتے تھے، باندھ کے بولے کہ شوہر. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ولا تیولا، اسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسے تیولا کہا گیا. آج بھی اس قسم کے بہت سارے چیزیں ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ دیکھیے آپ، ولا سفر ولا حامہ. اور آج ہمارے پاس بھی آپ دیہاتوں میں جائیں گے تو آج بھی کوئی ایسے قسم کے لوگ بولے کھانا کھاتے ہوئے کوئی ٹھسکا لگ گیا تو بولے کہ بھائی کوئی مہمان آنے والے ہیں، ٹھسکا لگ گیا، کوئی یاد کر رہا تم کو، یا گھر میں کوئی کوا کائیں پکارا تو بولے کوئی مہمان آنے والے ہیں. اسی طرح آنکھ پھرکی تو کچھ عقیدہ ہے، آنکھ بار بار پھڑک رہی. اسی طرح ہتھیلی کھجائے تو بولتے کچھ مال آنے والا ہے، پیٹ کھجائے تو بولتے ہیں جوتے پڑنے والے ہیں، ان کو کچھ ہے، حالات خراب ان کے ہونے والے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر. گھروں کے اندر بہت ساری ایسی عقائد بتا رہا ہوں میں آپ کو. گھر کے اندر وہ چپل بعد چھوڑ دیا، اگر چپل الٹی ہو گئی تو بولتے رہے فوری سیدھی کرو، لڑائی جھگڑے ہوتے. بولے عجیب عقیدہ، چپل پہ عقیدہ آ گیا. وہ گھر میں اندر جھاڑو ہے، گھاڑو اگر جھاڑتے ہوئے اگر پیر کو لگ گئی کسی کو دبلی ہو جاتی ہے، بولے پھر عقیدے. یہ ساری چیزیں تو یہ ہے کیا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں اوہام ہے، وہم کے معنی حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں، بے بنیاد چیزیں. اور شرک کا عقیدہ بے بنیاد ہے. اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی شے نہیں رکھا، کوئی شے اس کو غیبی طور پہ نقصان پہنچا سکے. وہ ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پڑھنے سے فلاں چیز ہو جائے گی، فلاں منتر سے فلاں چیز کو ورد کرنے سے ایسا ہو جائے گا. اب بتائیے کیا کوئی جملوں میں بھی کوئی طاقت اور قوت ہوتی ہے؟ ہاں، الفاظ میں جملوں کے اندر بھی کیا کوئی طاقت ہے؟ اگر کوئی یہ کہی کہ فلاں اتنی دفعہ پڑھنا سے فلاں کام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو نعوذ باللہ آپ کسی کے کلام کو طاقتور مان رہے ہیں. کوئی جملوں میں، کوئی حروف میں اللہ کوئی ایسی طاقت نہیں رکھا. اللہ خود اپنے کلام کے متعلق فرمایا قرآن مجید میں. اللہ سورہ رعد میں خود قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وَأَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكَلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر ہم قرآن میں کوئی ایسی تاثیر رکھ دیتے، دیکھیے اب آپ، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن کے آیات پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیتا. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا کوئی قرآن کی آیتیں پڑھنے سے مہینوں کا سفر دنوں میں ہو جاتا. ایک مہینہ پڑھتا کعبۃ اللہ قرآن کی فلاں صورت پڑھ لو، زب بول کے مکہ پہنچ جاتے. ایسی اگر تاثیر رکھ دیتے، او کلما بہ الموت، یا پھر قرآن کی کوئی آیتیں پڑھنے سے مردے بات کرنے لگ جاتے. یہ چیزیں اللہ کے کلام میں نہیں ہیں. بل للہ الامر جميعا، یہ سب اللہ اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی کے کلام میں نہیں رکھا. جب قرآن میں یہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟
انہیں پڑھ دیا پھونک دیا، انہیں پڑھ دیا پھونک دیا، وہ ہو گیا یہ ہو گیا، انہیں گھور کے دیکھ دیا ایسا ہو گیا. یہ کتنے بودے عقیدے ہیں یہ. اسی لیے قرآن نے بڑی سچ بات گواہی دی سورہ عنکبوت کے اندر، یہ مشرکان جتنے بھی شرک کے عقیدے ہیں، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا، سب سے زیادہ کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو مکڑی کا ہوتا ہے. اللہ فرمائے کہ جتنے بھی شرک کے عقیدے رکھنے والے ہیں ان کے عقیدے مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن نے کہا. یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ایک میجورٹی ہے، ہم بھی اسی طرف چل رہے ہیں. ارے انہوں کر رہے ہیں، انہیں وہاں جانے ایسا ہوگا، یہاں انہیں وہاں لگ گیا ایسا ہو گیا، انہیں وہاں. یہ اس کی یعنی مطلب یہ ہوا کہ شرک کی پبلکسٹی ہوتی ہے. شیطان جو ہے نا شرک کی پبلکسٹی کرتا ہے، اور انسان جو ہے جو خالی ذہن ہوتا ہے، جو غور و فکر کرنے والا نہیں ہوتا، وہ پبلکسٹی کے چکر میں آ جاتا، فوری آ جاتا. لیکن غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پبلکسٹی کے چکر میں نہیں آتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی سورہ انعام کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. ہاں اللہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اگر میجورٹی کو آپ فالو کریں گے تو آپ بھی سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے. یہ جتنے بھی میجورٹی یا اکثریت کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی لاجک اور کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن بول دیا، قرآن بتا دیا اس بات کو. کتنی پتے کی بات بتا دی. دیکھیے اب اتنے بودے عقیدے ہیں جی آج ہمارے پاس ہے. آج عقیدے، آج یہ ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں فلاں کیا کیا بلا بچے رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا. آج لوگ جا کے مہتروں سے تک پڑھوا رہی ہیں. بتائیے آپ، بولے اس کی زبان میں وہ اثر ہے، اس کی زبان میں یہ اثر ہے. سوچنے کی بات ہے، اثر کسی میں نہیں رکھا اللہ نے. اللہ اپنے فرمایا کہ بل للہ الامر جمیعا، یہ سارے اختیارات، یہ سارے معاملات اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کی تفویض نہیں کیا اللہ تعالیٰ. سوچو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی، جنات کو آپ کے تابع کر دیا، عواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، لیکن حالت آخر میں ہوا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کو ایسی حالت میں انتقال ہو گیا، کھڑے کھڑے، آپ کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ انتقال ہو گیا. آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، پکڑے ہوئے تھے دیوار پہ، آپ جنات کو ڈائریکشن دے رہے تھے، یہ کام کرو وہ کام کرو، اللہ تعالیٰ اسی وقت جان قبض کر لیا اور جنات اپنے کام پہ لگے ہوئے. کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ لکڑی کو دیمک کھا گئی. ٹیکا لگا کے آپ کھڑے ہوئے تھے، کھاتے 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 وہ لکڑی کو پوری دیمک کھا گئی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے. اللہ فرماتے تب جا کے جنات کو یہ معلوم ہوا کہ اگر سلیمان غیب کا علم اگر جانتے ہوتے ہم تو جو ہے یہ ذلت میں نہیں پڑتے. ہم جنات یہ کہنے لگے. اور ہمارے پاس آج یہ تصور ہے کہ ہمارے پاس جنات موکلہ ہیں، وہاں کی خبر لاتے، یہاں کی خبر لاتے، ہم یہ خبر لاتے وہ خبر لاتے. یہ بڑے بڑے عامل حضرات کے پاس جنات موکلہ ہیں. ابھی پرسوں 8:30 کی جناب اہلی مودی سرکار نے ڈکلیئر کر دیا 1500 کی بند. بولے کوئی بھی نیوز لا کے نہیں دیا مسلمان مرشدوں کو یہ نوٹ بند ہونے والی ہے بول کے. نہیں لانا تھا نا. ہاں پورے بحران ہے اس میں. پھر کہاں گئی یہ سب؟ یہ موکلاں کہاں گئی؟ یہ حاضرات لے چوری ہو گیا تم حاضرات سے پکڑتے ہیں. ارے حاضرات لگانے والا لگا دیا اور جاپان کو چلے گیا. اب بحران رہو تم جاؤ. انہیں لگانے والا لگا دیا اب چل، اور تمہارے حاضرات کہاں ہیں پھر؟ وہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، یہ بے وقوف بنانے کے کاروبار ہیں یہ سارے. یہ اللہ تعالیٰ بتا دیا نہیں کچھ ہونے والے. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے سارا معاملہ. یہ ساری چیزیں بالکلیہ طور پہ بے بنیاد ہے. بے وقوف جب تک رہیں گے ان لوگوں کے چلتے رہیں گے. اور انبیاء کرام آئے اسی لیے کہ بے وقوفوں کو عقل مند بنانے کے لیے. تمہارے بے وقوف دندے ہیں
یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تمہارے ہاتھوں کے وظیفے، تم کو کوئی بتا دیا یہ پڑھو ایسا ہوگا وہ پڑھو ایسا ہوگا یہ ہو جائیں گا، بولا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرما دیا کہ ہم جب آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد فرما نفخت فیہ من روحی، بنانے کے بعد ہم نے جناب علی اس آدم کے پتلے کے اندر اپنی روح پھونکی اور آدم اٹھ کے ٹھہر گئے، مٹی کے بنا ہوا انسان گوشت پوش کا ہو گیا۔ فقعوا لہ ساجدین، پھر اللہ نے کہا کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ یہ جو پھونک کا معاملہ ہے یہ اللہ کی ذات کی قدرت سے معاملہ ہے۔ اگر میں یہ بولوں کہ میں بھی پڑھ کے پھونک کے کچھ کر سکتا ہوں بولے تو پھر آپ سوچ لیجئے میں کہاں جا رہا ہوں۔ خدا کا دعویٰ ہے اللہ پڑھ کے پھونک کے جب میں بھی کر سکتا ہوں، اللہ ہی کر سکتا ہے کیا؟ میں بھی پھونک کے کر سکتا ہوں۔ سوچو آپ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات دیے، کہیت الطیر فینفقوا طیرا باذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے عیسیٰ تو مٹی کا پرندہ بنا اور پھر اس میں پھونک مار، وہ پرندہ ہمارے حکم کے اندر گوشت پہ بن کے اڑ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں وہ نہیں تھی، ایک معجزات اللہ فرماتا باذن اللہ، آپ مارو پھونک اور یہ ہمارے حکم سے گوشت پوش کا بن جائے گا۔ اب یہاں تو وہ معاملہ یہ تو ہم پھونک مار کے وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ غور کیجئے، آپ انسان جو ہے اس کا عقیدہ کتنا بودا ہو چکا ہے، آج پھونک کے اوپر اس کا عقیدہ ہے۔ آج دنیا سائنسداں ایٹمک جوہری پلانٹ بنا رہے ہیں، آج بم باری کر کے جناب علی کر رہے ہیں، آج آپ پھونک ہی چکا، ہم بھی آج پھونک پہ چھے ابھی بھی۔ ارے یارو یہ پھونک سے ہوں گا کیا؟ ماں بولی یہ پھونک سے چولہا نہیں سلگتا جلدی، نہیں پھونک کو لے کے بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے پھونک کے؟ نہیں ہوتا نا، نہیں قرآن مجید ہے، قرآن کی آیت سے ہوتا، ارے کہاں ہے، کون سی آیت ہے؟ ہوتا نا، پھر آپ بھی مٹی کا پرندہ بنا، وہ آیت پڑھو عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کو دیکھیں گے اڑتا کیا انہیں ہے نا، قرآن میں ہے نا، پھر بنا پرندہ بنا کے پھونک مارو۔ ارے تم بولے نا قرآن، ٹھیک وہی آیت تم پڑھو نا، وہ آیت سے تعلق نہیں، وہ آیت تو انفارمیشن دے رہی اللہ کی قدرت کی کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کو حکم دے دیا کہ تو گوشت پوش کا بن جا، وہ اللہ کے حکم سے ہوا، یہ صرف کلام پڑھنے سے نہیں ہوا۔ ہم کو لگا دیا کہ نہیں قرآن، اچھا ٹھیک ہے قرآن ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور قرآن میں وہ آیت موجود ہے سورہ انبیاء میں، اللہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو اب وہ آگ بھی موجود ہے، آگ بھی آج موجود ہے، وہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، آپ آگ وہ آیت پڑھو آگ میں کودو، ہے نا بھائی؟ جب آپ کہہ رہے نا ہے نا، ہے نہیں ہے وہ چیز، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے اپنی قدرت کا انفارمیشن اطلاع دے رہے ہیں کہ میں وہ قادر مطلق ہوں کہ میں جب بھی آگ کو حکم دوں گا وہ آگ ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس وقت حکم دیا تھا ٹھنڈی ہوئی تھی، آج آپ خالی الفاظ پڑھ کے کودیں گے تو جل جائیں گے پورا، جبکہ وہی قرآن ہے کیا بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ لوگ اپنی دکان اپنا پیٹ پالنے کے لیے آج لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، کئی ایسے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، اور ہم معصوم مسلمان اس کے چکر میں ہیں۔ اور کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث پیش کر کے جناب علی عورت میں، سواری میں، گھر میں نحوست ہے، بلکہ حدیثوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث بات ہوئی، یہ بات جو حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہی ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کا ایسا عقیدہ تھا، یہ عورت کو اور سواری کو اور جناب علی گھر کو منحوس سمجھتے، یہودیوں کا عقیدہ تھا، یہ بات تھی اس کی، لیکن آج یہ سمجھ لیں عورت کو منحوس سمجھتے لوگ۔ آج بیٹی پیدا ہو گئے تو اسے مشرکین عرب مایوس ہو جاتے تھے نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اللہ نے لڑکی کی پیدائش کی جب خوشخبری دیا تو ان کے چہروں کے اوپر سے رونقیں اڑ گئی، منحوس سمجھے بیٹی کو پیدا ہونا، اسی لیے بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ آئی، شادی کر کے آئی، گھر میں بیٹا، شادی ہوئی، فلاں ہوئی، اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا،
تو پورے ایک تو وہ بیچاری اپنے سہاگ سے لڑ گئی، ہاں اس کی خود اپنی زندگی تباہ ہو گئی، پھر اس کے بعد پورا گھر مل کے اس کو تانا دیتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کو میرے بیٹے کو کھا گئی. اور لیکن بیوی مر گئی تو جناب علی کوئی نہیں بولتا میرا بیٹا منحوس تھا، بلکہ دوسری شادی کی تیاری کرتے ہیں فوری، ہے نا. یہ ہے کیا؟ تو یہ جتنے بھی عقیدے ہیں، یہ منتر کے ہوں یا ابھی عرض کیا میں آپ کے سامنے، کوئی الفاظ میں، کوئی تحریر میں، کوئی وظیفے کوئی ورد کے اندر کوئی اللہ نے طاقت اور قوت نہیں رکھی ہے. صرف انابت اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے انابت اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہر معاملے میں. قرآن نے یہ بات کہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی کی طرف رجوع ہر معاملے میں. اور یہ سورہ یونس کی آیت میں آپ کے سامنے ابھی پڑھی، وہاں پہ اللہ کے نبی کو مخاطب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. یہ سورہ یونس کے آخری رکوع کی آیات ہیں، آپ پڑھ لیجئے گھر پہ جا کے. اللہ فرمائے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفع یا نقصان، سکھ اور دکھ میں اللہ کے سوا کسی اور سے آپ طلب مت کیجئے، کوئی بھی آپ کو نہیں پہنچتا، کس کے اختیار میں نہیں آپ کو نقصان سے بچانا یا فائدہ پہنچانا، نہیں ہے کس کے اختیار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، پوری سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کیسے مسائل سے آپ گزرے ہیں. صحابہ کرام کو کتنے تکلیف اور مشکلات آئی. اگر ایسا ہوتا تو کسی کوئی مشکل نہیں پہنچتی، مصیبت نہیں آتی تھی. اللہ پیدا ہی کیا امتحان کے لیے، یہ اصل چیز ہم بھول رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ جو ہے زیادتی کرنے والوں میں کا شمار ہو جائے گا، ظالموں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ اپنی حقیقت بتا رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، دکھ پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو سکھ پہنچا سکے، راحت پہنچا سکے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا عقیدہ گھڑ لیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچا رہا، لہذا کوئی اور ہے جہاں پہ جا کے آپ جو ہے نا دوسروں سے کچھ کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر دو خدا کا تصور ہو گیا. ارے اللہ تو پریشان کر رہا، بھائی ذرا ان کے پاس جائیں گے، انہوں کچھ کرتے. لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گئی بات. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ہاں، جو مصیبت میں آپ کو ڈالا، جو تکلیف میں آپ کو ڈالا ہے، وہی اس تکلیف سے نکالتا ہے، یعنی اللہ. اسی لیے اسی کو پکارنا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اسی طرح اللہ اگر آپ کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے، خیر سے نوازنا چاہے، بھلائی سے نوازنا چاہے، تو کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس بھلائی یا خیر سے محروم کر سکے. لا مانع لما آتیت، یہ حدیث ہے جو دعائے قنوت میں پڑھی جاتی ہے. اے اللہ اگر تو جس کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. پھر کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ اللہ دینا چاہ رہا ہے نہیں روک رہا، یا اللہ روکنا چاہ رہا ہے نہیں دے رہی. عقیدہ کیا ہے پھر؟ تیرا تیجی کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عاملوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے ایسے عقیدے ہیں، ابھی آپ کے سامنے گن کے بتایا. یہ ہے کیا عقیدے سارے؟ یہ سارے عقیدے ہم کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کسی کے گلے میں دھاگا ہے تو کسی کے ہتھیلی میں بنا ہوا ہے، کسی کے پیر میں بنا ہوا ہے تو کسی کے کمر میں بنا ہوا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی اس سے میری حفاظت ہوئیں گی، یس فلاں صاحب پڑھ کے دیے سو ہے، اس سے ہم کو یہ بچائیں گا. سوچو آپ کیا عقیدہ ہے؟ کیا ایک مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، اسی طرح انگوٹھیوں کا معاملہ ہے، انگوٹھیوں کے مسئلے ہیں ہمارے پاس. اب یہ مہینہ آ گیا، اب چھلے بکتے، سلیمانی چھلا، محمدی چھلا. یہ پہنے تو جناب کسی کی جو ہے نا آپ ملامتیں چلے جاتے، آپ پریشان نہیں ہوتے، مال ہوتا، تجارت چلتی آپ کی، فلاں
बेचारा सुबह से लगा के जो बैठता है शाम तक नहीं बिका तो अरे यार छल्ले ही नहीं बिके, बोला भाई को परेशान है भाई, सारी दौलत तेरे पास ही बची हुई है, अब ज़रूरत ही नहीं है ना अब तो। नहीं, सोचने वाली बात है ये। है क्या सारा मामला? कुछ भी नहीं है, धोखा फ्रॉड है ये। अंगूठियों का मसला भी वही है, बहुत सारे लोग अंगूठी पहन के समझते हैं फलां फलां, उनका अकीदा ये है, कोई दौलत आती, कोई सेहत आती, कोई फलां होती, कोई फलां होती, है क्या मामला ये? और कीजिए, ये सोचने वाली बात है, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बात फरमाया वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह कुरान में ये बात फरमाया इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरह नहल में अल्लाह फरमाया कि शैतान के वसवसों का शिकार तो वो लोग होते हैं जो लोग शैतान के साथी बन जाते, वो जैसा बोले वैसा करते, उन्हें अल्लाह जैसा बोले वैसा नहीं करते। इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु व हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग जो शिर्क का अकीदा रखते हैं, अल्लाह से हट के भी दूसरी ताकतों को मांगते हैं, है भाई कुछ ना कुछ, तो फिर उनके ऊपर असर अंदाज होगा। ये मामला साइकोलॉजिकल है जी। कोई आदमी की नफ्सियात उसके साइकोलॉजी तौर पे नफ्सियात में अगर ये नहीं है तो जाहिर है कि वो किसी चीज़ से भी मुतासिर नहीं हुआ। नहीं लोग क़ब्रस्तान है, इसके ऊपर मुर्दों का असर हो गया है, समझ में आ रहा? मैयत को गुस्ल लेके आया ही नहीं, मैयत जनाब अली क़ब्रस्तान को जाके आया, हमारे पास क़ब्रस्तान को जाके तो घर कुछ नहीं आने देते, बाहर खड़ा करके को पैरान धोना, उन्हें बाहर क़ब्रस्तान को जाएगा तो बाहर पैरान धो के घर में आना, घर में अगर घुस भी गया तो अगर कोई बड़े बुढ़े तो फौरी भगा देते, पैरान धो के आ जा, क़ब्रस्तान की मिट्टी लेके घर में आ रहा, लुढ़का देता क्या पूरा को समझे आप? ये अकीदा हो गया। हाँ, मुर्दों के असरात हो गए, इसको मैयत जारी थी उधर से उसका गुजर हो गया। अरे भाई कैसा हो गया, क्या हो गया, मुर्दों के असरात कहाँ से हो गए? जनाब अली लोग क़ब्रस्तानों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हाँ उन पे नहीं हो रहा तो खाली जाते हुए मुर्दे को देखे तो हो गया। ऐसा कैसा भाई, क्या है ये चीज़? सोचने की बात है ना, अक़ीदा ख़राब हो गया है। और जब घर के अंदर मैयत है, अगर मैयत के घर के अंदर किसी का इंतकाल हो गया तो वो कमरे में कितने गिनते तो कमरे से डर होता हो। और जब उसके कपड़े, उसके नहाने के फलां चीज़ा, वो सोप जो है उसको जो ना पूरों को जो ना धोबी को किसको भी दे देते, अब फेंकने की चीज़ा। अच्छा, अलमारी में जो नोटा रख के मरा वो नहीं देते, अरे ये भी उसके ही है ना? नहीं, अच्छा बाबा के कमरे से डर लग रहा, वो कमरा तो बेच दो कम से कम, नहीं उसमें भी पूरे दावेदार मेरा कमरा। अरे है क्या? सोचो आप, कपड़े उतार के तकसीम कर दे रहे हैं। अगर बाबा के सोने के 4 दांता थे तो फौरी मैयत मुर्दे से उखाड़ ले रही हूँ चौकड़ा सोने का है, उखाड़ ले रहे, उखाड़ो अरे वहाँ नहीं है। ये भी यार मसला है बड़ा सोचने की बात है। इस सिलसिले में है क्या मसला? कुछ भी नहीं। देखिए मौत तो सभी को आनी है, हमारे दादा मरे, बाबा मरे, सब मरे, हमको भी मरना ही है, फिर ये मुर्दों का डर क्या है? हाँ, ये शैतानी तसव्वुर है, ये मरना तो है ही है ना। ये मुर्दे का असर हो गया, मुर्दे का, अरे मुर्दे का असर तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मुर्दे का असर है, उसको कभी भी मर सकता उन्हें। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से जनाब यानी मौत उसके पीछे चल रही, कभी भी मर सकता। अब ये मुर्दे को देखे तो मौत आ रही क्या उसकी? ये कैसे अकीदे हैं ये? अब फिर ये अकीदे कौन पैदा करके छोड़ दिए? ये आमिला या जादूगर आता कि डर के घबरा के आना, वो डर लग रहा, हैबत लग रही, मुर्दे आ रहे हैं ख्वाब में, अब दे दिया तावीज़, अब पढ़ के फूक दिया, फला हो गया, वो जिन आपके घर में आ गया, यो फला हो गया, अब ये इनकी दुकान चालू। अब क्या? और सबसे बड़ी जो तरबियत हमारी हुई है ये गैबी चीज़ों से डरने की, वो बचपन से हमारी ये तरबियत की गई। तरबियत क्या हुई? हम अल्लाह से डरा ही नहीं बच्चे को, बच्चा रो रहा या सो रहा नहीं तो नानी दादी अम्मी क्या करे मालूम है? डराए उसको। वो देखो काला भूत आ रहा तक, वो देखो वो चुड़ैलें आ रही तक, वो देखो वहाँ दिख रही है, कितना बड़ा घूर के देख रही तक, दबकी मार के बच्चा सो गया। अब वो बचपन से उसको डरा के रख दिया, आप बचपन में अम्मा बाबा डरा दिए और वही डर जो उसके तहत शहूर में पहुंच गया और जवान होने के बाद इस डर का फ़ायदा जादूगर और आमिला उठा रहे। वो जब डरा था ना, वो डर उसके दिमाग में है। बचपन की यादें क्या होती है? पत्थर की लकीर होती हैं। अल्लाह से डरा ही नहीं, बुरे बातों से डरा ही नहीं, गलत काम से डरा ही नहीं। डराए तो बुड्ढे से डराए, चुड़ियों से डराए, वो से डराए, इससे डराए और डर गया।
وہی حالت ہو گئی. اور معمولی بچہ، معصوم بچہ ہے، اس کے گلے میں تعویذ لٹک رہی. بھی کیا گناہ کرا بیچارہ، اللہ پیدا کیا اس کو، اللہ اس کا محافظ ہے. اللہ قرآن میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. ارے وہ اللہ کی ذات ہے، پورا صحیح تندرست اور ماں کی پیٹ سے نکال دیا، تمہارے گود میں دے دیا نکال کے، اور باہر آنے کے بعد تم کالے ٹپکے لگا دیے، ڈوریاں ڈال دیے، کیا کیا ڈال دیے، غیر اللہ کے حوالے کر دیے تم. سوچو یہ کیا ہے چیزیں یہ. اور جادوگراں بڑے بڑے یا ملا بیٹھے ہوئے، جنات کا ڈر دلا کے، وہ ڈر دلا کے، وہ سب پورے کے پورے جناب عالی آج عوام کو جو ہے پریشان کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. اس میں سوچنے والی بات ہے، یہ عقیدہ ظاہر ہے کہ اس سے تو کروڑوں درجے وہ لوگ اچھے ہیں جو کسی اشیاء میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکے باز کے کاروبار کر رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کے مال کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو نہیں لوٹ رہے. وہ لوگ یہ جتنے جادوگر ہیں، جتنے عامل حضرات ہیں، یہ آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ خطرناک ہے ان سے زیادہ، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ ایمان کو چھین رہے ہیں ہمارے سے، اور ہم غافل ہیں کہ وہ چلے جا رہے ہیں. یہ کرتا، وہ کرتا، فلاں ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا، سادہ لوگ میں ہم چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکلیہ طور پہ غیر فطری ہیں. یہ پہلی بات تو انسان کی عقل نہیں مانتی اس بات کو، لیکن کریں کیا، میجورٹی ہے. انہیں ایسا کر رہا، انہیں ویسا کر رہا، ایسا ہو گیا کہتے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ ساری چیزیں دیو مالا کی کہانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہندو یا کیا کہنا ہے، ہندو میتھولوجیکل ہے. ان کے پاس ہے یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی رازق نہیں، اللہ ہی ہے، کچھ نہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے وہ رزاق ہے، بے حساب رزق دیتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. قرآن میں کئی مقامات پہ آیت آتی ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. ہم بولے نا جادوگر ایسا کر سکتا، اللہ بولے نہیں کر سکتا. اللہ قرآن میں بتا دیا جادو کا ذکر موسیٰ علیہ السلام. کیا کرے جادوگر؟ کچھ کرے؟ کچھ بھی نہیں. لاٹیاں پھینکے، وہ حرکت کرتی نظر، اللہ حکم دیا موسیٰ لاٹھی پھینکو، تمہارا اژدھا بن جائے گا، سب نگل گیا، قصہ ختم. قصہ ختم. کوئی حقیقت نہیں تھی اس کی، ایک بناوٹی چیز تھی، ٹیمپروری طور پہ، وقتی طور پہ. وہ اللہ قرآن میں فرمایا کہ انما صنعوا ساحر، قید الساحر، صنع کا لفظ استعمال کیا. صنع کے معنی بنانا، میڈ. جادوگروں نے جو چیز بنائی ہے وہ ایک دھوکہ تھا. قید الساحر جادوگروں کا ایک دھوکہ تھا، حقیقت نہیں تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اندر بھی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی. اگر آپ کے عصا میں طاقت اور قوت تھی تو جادوگر جب رسیاں پھینکے وہ حرکت کرتی نظر آئی تو آپ ڈر گئے. ڈر گئے نا، قرآن میں ہے. تو کئی کو ڈرتے تھے موسیٰ علیہ، میرے کیا، میرے پاس تو لاٹھی اب بھی پھینک دیتا ہوں بولتے تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اللہ حکم دیا، اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو پھینک. تو اللہ کے حکم سے وہ بات ہوئی، لاٹھی کے اندر نہیں، لاٹھی کے اندر نہیں، نہ کسی کے وظیفے میں، نہ کسی کے ورد میں، نہ کسی کے جملوں میں کوئی طاقت. اور آج ہمارے پاس جتنے بھی ایک دکانیں چل رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا وظیفہ، میں کچھ پڑھتا ہوں، میں پھونکتا ہوں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یہ سب دھوکہ، فراڈ. اللہ کی طاقت اور قدرت کو چیلنج کرنا ہے کہ میں بھی کچھ اختیار رکھتا ہوں، جبکہ وہاں نہیں رکھا گیا. یہ چیز معجزات بھی اللہ کے اختیار میں نہیں، پیغمبروں کے اختیار میں نہیں. بولے کہ معجزات پیغمبروں نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جو حکم ہوگا ہوئیں گے، وہ چیز کسی کے اختیار میں نہیں یہ معاملہ. لیکن ظاہر ہے کہ نبی جب یہ کہہ رہے ہیں جو معجزہ پیش کرو بول رہے ہیں، تو اللہ فرمائے کہ معجزہ ہمارے اختیار، اللہ جس کو چاہیں گا جب چاہیں گا دیں گا. لیکن جادوگر یہ عامل بول رہا کہ میرے اختیار میں، میں جب چاہے کروں گا، میرے اختیار میں ہے، میں پڑھ کے پھونکوں گا، فلاں ہوں گا، وہ میرے پاس اتنے موکل ہیں، وہ فلاں ہے، میرے تابع ہے. یہ سب ہے کیا؟ حقیقت کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا کہ جو مومن ہے، اللہ کیا فرمایا قرآن مجید میں، اب وہ پڑھیں گے نا، وہ سورہ نحل کی آیت میں صبح وقت فرمایا جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟
جو مومن ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور قرآن کہتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، کسی اور پہ نہیں، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اسی لیے کسی کے انتقال کی خبر تم سنو تو یہ حکم دیا گیا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب وہ مرنے والا تو چلا گیا، آپ انا للہ بولے تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں ذکر تو اپنا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے، ہم سب اللہ کے بعد جانا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، کس کی کیا ہے؟ ہماری روح کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، جب تک چلنا تھا چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیے، ختم، اس کے بعد چلے جانا ہے، اور جب کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وما کان لہم الخیارہ، قرآن میں کہتے ہیں وما کان لہم الخیارہ، اللہ فرماتے ہیں کوئی اختیار کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں نہیں دیا، یہ سب دھوکہ فریب ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اسی لیے کیا کہ آج زیادہ طور پہ اس کی گردش حیات، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ان باطل عقائد کے خلاف شعور پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ خرافات کے خلاف یہ آج کل جو کچھ بھی چل رہے ہیں، یہ چکر میں جو پھانس رہے ہیں لوگوں کی، اس سے ایمان ہمارا غارت ہو رہا ہے اور ہم کو شرک کے دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے، اور اس میں زیادہ طور پہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، نہیں ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تھی نا، پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا قرآن کی آیتیں ہیں، سب کچھ کرے، تو بولنے کا مطلب یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے، اس سے بچنا ہے، اس کا شعور پیدا کرنا ہے، ہر دن ہر رات ہر لمحہ اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر۔